فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ اور ملک میں لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں ان کے لیے مشکلات سب سے زیادہ ہیں۔ ایک تو بیماری کا خوف اور دوسرا اپنے بچوں کے بھوکے رہنے کا خدشہ۔ تو میں اور آپ اپنے اطراف میں غور و فکر کریں، دیکھیں جو میرا حلقہ اثر ہے، میری جو استطاعت ہے، استطاعت بھی اپنی دیکھوں اور اپنا حلقہ اثر بھی دیکھوں، اور جہاں تک میں اپنے دائرے میں رہ کے کر سکتا ہوں، جہاں تک آپ اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری گناہ معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے، اور اس کی رحمتیں